قول معروف، بھلی بات، اچھی بات، قول معروف، اور معروف وہ جو شریعت اور عرف میں معروف ہو، یعنی کائنڈ ورڈز، مناسب بات، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، بخش دینا، فرگیو کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ پیچھے آئے اس کے اذیت۔ بعض اوقات کوئی شخص آپ سے مانگنے آتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا، یا آپ اس وقت نہیں دے سکتے ہوتے، ایسے میں اگر انکار ہی کرنا ہو تو کیسے کرے انسان؟ بھلی بات کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تمہیں ان سے اعراض برتنا ہو تو پھر کیا کرو؟ اچھے طریقے سے اعراض برتو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آسانی والی بات کرو، نرمی والی بات کرو، بس اچھے انداز میں بات کرو، یعنی اچھے طریقے سے ٹالو، انکار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور معافی مانگ لو۔ جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں معاف کر بابا، کوئی مانگ رہے ہوتے ہیں نا فقیر وغیرہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو، معاف کرو۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ یہیں سے آیا، مغفرتن، مجھے معاف کر دو، میں اس وقت اس قابل نہیں کہ مدد کر سکوں، یعنی ایکسکیوز کر لو۔ تو یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے نا کہ دوسرا شخص طلب کر رہا ہے اور آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ دے سکیں، تو پھر آپ اریٹیٹ نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ پھر بار بار مانگتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ایسا کریں ویسا کریں، انہیں اگلا جان چھوڑتے، پھر آپ ایک دفعہ جھڑکتے پیچھا چھوڑو میرا۔ نہیں، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے آپ، دے کے بھی صبر اور نہ دے کے بھی صبر۔ آپ ان سے اچھی اچھی باتیں شروع کر دیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کا دل بہلائیں، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ قول معروف، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جیسے بعض اوقات پیچھے پڑ جاتے ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بےچارے معاشرے کے دھتکارے ہوئے اور کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی ان کو نصیحت نہیں کرتا، تو اس موقع پر قول معروف ان میں نیکی کی بات کیا ہے کہ آپ ان سے نام پوچھیں، ان کا حال پوچھیں، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کوئی اور اچھی باتیں کریں کہ جس سے وہ جو کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ بس تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بہت ایسے معاملے ڈیل کیے اور الحمدللہ کبھی مشکل نہیں ہوئی، صرف دلچسپی لینے کی بات ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں۔ دیکھیں نا، وہ کام کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، ہم کیوں کہتے ہیں کام کریں؟ اگر ہم نے ان سے کام ہی کرانا ہے تو ویسے کو مہم چلائیں اور ان سب کو کام لگا دیں کہیں جا کے۔ ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، کس کو؟ مانگنے والے کو، یا یہ کہ بدتمیزی سے مانگنے والے کو، یا انکار پر بدتمیزی کرنے والے کو، اس وقت کیا کریں؟ فرگیو کر دیں، معاف کر دیں۔ اسی طرح معاف کرنے میں کیا ہے کہ جو سوالی ہے اس کا پردہ نہ فاش کریں۔ بعض اوقات کوئی شخص بڑا مجبور ہو کے آپ سے کچھ مانگتا ہے، تو اب کیا ہے، آپ نے اسے کچھ دے دیا، نہیں دیا، تو پھر بعد میں کیا دوسروں کو بتائیے مجھ سے یہ مانگنے آیا تھا، یہ لینے آیا تھا، اس نے مجھ سے آج یہ مانگا، تو یہ کیا ہے؟ دوسرے کی عزت تار تار کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے اذیت آئے، یعنی نہ دینا زیادہ اچھا ہے اس صدقے سے جسے دے کر اذیت دی جائے۔ یعنی صدقہ دے کے جتانا برا ہے، جب نہیں دینا چاہتے تو پھر کیا کرو؟ نہ دو، لیکن اچھی بات کر دو، اگر سوالی ناراض ہو تو معاف کر دو۔ یہاں معاف کرنے پہ بھی ابھارا گیا ہے، خصوصاً اس کو جو آپ سے برا سلوک کرے، کیونکہ انسان جس پر احسان کرتا ہے نا، اس سے بہرحال ریٹرن چاہتا ہوتا ہے کسی بھی شکل میں۔ آپ نے کسی کو مال دیا، بعض اوقات آپ مال نہیں چاہتے، کیا ریٹرن چاہتے ہیں؟ کہ وہ مجھ سے اچھی طرح بات کرے، وہ میرا بھی خیال کرے، وہ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے میں جس کو آپ نے کچھ دیا وہ نہ واپس کرے تو اس کو کیا کرو؟ معاف کر دو، اس کی زیادتیوں اور قصور کو معاف کر دو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ید اللہ ملآ، صحا، بہت زیادہ دینے والا ہے، اللیل والنہار، رات کو اور دن کو، لا یغیدھا نفقہ، خرچ کرنے سے کچھ کمی نہیں واقع ہوتی،
ارأیتم کیا تم نے غور کیا ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لا يغد ما في يمينه کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ خرچ کرنا ابھی اس کے دائیں ہاتھ میں بھی کسی چیز کو کم نہیں کیا اس نے. یعنی جب سے زمین و آسمان بنی ہے اس وقت سے اللہ خرچ کر رہا ہے، اور اس خرچ کرنے نے کچھ بھی کمی نہیں کی اس کے دائیں ہاتھ میں. یعنی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں لیکن ابھی تو دائیں میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا. اور کب سے خرچ کر رہا ہے؟ جب سے اس نے سب کو پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، سب کو، لیکن کچھ کمی نہیں ہوئی. تو اس لیے غنی بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت کہ تم اسے دو گے تو پھر اس کا کام چلے گا، اور اگر تم نے نہیں دیا اس کو تو پھر زمین کا نظام نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہے. واللہ غنی حلیم، بردبار ہے، بردبار. حلیم کا مطلب ہوتا ہے جو غیظ و غضب کے موقع پہ نہ بھڑکے. حلیم کون ہوتا ہے؟ جو غصے کے موقع پر نہ بھڑکے، پی جائے غصہ، اظہار نہ کرے. ایک شخص وہ ہوتا ہے نا کہ جب اسے غصہ دلانے والی کوئی بات کی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھڑک اٹھتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے، اپنا سارا اخلاق، دین، ایمان سب داؤ پہ لگا دیتا ہے. لیکن حلیم کون ہوتا ہے؟ جو ایسے موقعوں پر کول اینڈ کام. کیوں؟ اللہ چاہے تو غلط کام کرنے والے کو اسی وقت پکڑے، اور ایسا پکڑے کہ وہ زندہ نہ چھوڑے اس کو. قرآن پاک میں سورۃ فاطر 45 میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو ان کی کمائی پہ پکڑنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پیٹھ پہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے. وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک. کیوں نہیں پکڑتا اللہ؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، شاید پلٹ آئیں. ورنہ جس دن ہم نے پہلا گناہ کیا تھا اسی دن وہ پکڑ لیتا تو آج ہم یہاں کہاں ہوتے. بے شمار غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتا رہتا ہے ایک وقت تک. تو یہ دو صفات آخر میں کیوں آئی ہیں کہ دیکھو بندو، اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. تمہارے اندر بھی لوگوں کی طرف سے کیا ہونی چاہیے؟ بے نیازی. لوگوں کی طرف سے بے نیازی ہو جائے، لوگوں پہ ڈپینڈ مت کرو. اور بردبار کہ جب وہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کریں تو تم جواب میں شیطان کے پھندے میں آ کے ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کیا کرایا ضائع ہو جائے. کیونکہ عام حالات میں بعض لوگ نہیں اپنا احسان جتاتے، ہے نا. بس آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے آپ اس کو، ہر وقت اچھے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کو بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ کیا کرایا اگلا پچھلا سب برابر کر دیتے. ہوتا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں شاید بچا ہوا. اٹس ویری کامن. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد دہانی ہو رہی ہے بار بار، تو ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہ آفتیں ہم سے دور کر دے. تو اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اے بندو، تمہارے اندر بھی ایسی بے نیازی ہونی چاہیے کہ دے کے بندوں سے لینے کی کوشش نہ کرو، اور اگر بندے بدتمیزی کریں تو انہیں معاف کر دو. مت بھڑکو، مت غصے میں آؤ، اور ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کیا کرایا ضائع ہو جائے. کیونکہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے اچھا جس کے پیچھے دکھ آئے. دکھ نہ دو لوگوں کو. اور صدقے میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے، خیرات بھی کرے. عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا اچھی بات پہ عمل کرے، بری سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا کرو؟ اچھی بات، اس پر خود بھی عمل کرو اور بری بات سے بچو. پھر